یہ ایک بھائی کا سوال ہے، کسی بھی شخص کا سوال ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 69 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر روز قیامت پر ایمان لائیں، نیک عمل کریں، خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا بے دین ہوں، صابی ہوں، جو بھی شخص نیک عمل کرتا ہے قیامت کے دن اس کو کوئی ڈر اور غم نہیں ہوگا، وہ محفوظ رہے گا۔ اس آیت مبارکہ سے بعض لوگوں میں یہ وہم پیدا ہوا کہ قیامت کے دن کی سختیوں سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں ہے کوئی شخص مسلمان ہو یا یہودی ہو یا مجوسی ہو یا عیسائی ہو یا بے دین ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، وہ قیامت کے دن کامیاب رہے گا۔ میرے بھائی، اس آیت مبارکہ سے ایسا کوئی اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ غلط قسم کے نظریات رکھتے ہیں وہ ایسے نصوص سے استدلال کرتے ہیں، ایسی آیتوں سے، ایسی احادیث سے جو ہیں اپنے غلط مسائل کو ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم یہ ہے، صحیح معنی یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہے وہ بھی، اور جو مسلمان نہیں بلکہ اپنے وقت میں یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی کسی بھی دین پر ہو، اگر وہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اگر اس کا عقیدہ توحید والا ہے، اللہ کے نبیوں کو ماننے والا ہے، تو یہ شخص کامیاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی، جو یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا تھے وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ جو عیسائی نصارہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا تھے، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی مجوسی، کوئی بھی عیسائی، کوئی بھی بے دین آدمی اگر وہ توبہ کر لے، اللہ سے استغفار کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے، عقیدہ توحید قبول کر لے، عقیدہ رسالت صحیح کر لے، تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے، وہ اللہ کے ہاں کامیاب و کامران ہے۔ یہی اس آیت کا صحیح مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا، ایک قصہ بیان کیا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، بس 2 منٹوں کی بات ہے اور پورے جمعے کا خلاصہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا، ایک عورت کا قصہ ہے، جو عورت پورا دن چرخے پر بیٹھ کر مضبوط دھاگا بناتی تھی، مضبوط سوت کاٹتی تھی۔ جب وہ سوت مضبوط ہو جاتا، جب وہ دھاگا مضبوط ہو جاتا، تو وہ رات کے ٹائم خود ہی اپنے ہاتھ سے اس دھاگے کو کاٹ دیتی تھی، توڑ دیتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا۔ ان لوگوں اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو مضبوط سوت کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ یعنی رمضان کی محنتیں، رمضان کی عبادتیں، رحمتیں سمیٹنے کے بعد یہ نہ کرنا کہ اپنے ہاتھوں سے ہی رمضان کی محنتوں کو ضائع کر دینا۔ یہ نہ ہو کہ عید کے 1 یا 2 دن جو ہیں، صرف یہ 1 اور 2 دن ہماری رمضان کی پوری محنت پر پانی پھیرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس طرح ہم نے رمضان گزارا ہے یہی حالت رمضان کے بعد ہو، نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی اپنی فضیلت ہے، روحانیت ہے، اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے بند ہوتے ہیں، شیطان جکڑے ہوتے ہیں۔ یہ حالت رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو اللہ نے ہم پر فرائض رکھے ہیں، جو عبادات اللہ نے فرض کی ہیں،
5 نمازیں 24 گھنٹے میں اللہ نے فرض کی ہیں، جو دیگر عبادات فرض ہیں میرے بھائی ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کم از کم جو اللہ کی فرض کردہ چیزیں ہیں ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس انسان نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، رمضان کے 30 روزے یا 29 کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی انسان کا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ قائم رہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے بھائیوں نے، ماں بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، لوگ بیمار ہیں کرونا کے اندر، دیگر بیماریوں کے اندر، دعا کریں اللہ سب لوگوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔